مفتی صاحب، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنا بدعت ہے. اب فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے آپ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دیا دعا کیوں مانگتے ہیں؟ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یا اجتماعی حیت پہ دعا مانگنا کسی بے غبار صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. کسی بھی صحیح حدیث سے ایک روایت ہے جو ذرا کمزور ہے، جس میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے ہیں، مگر وہ روایت کمزور ہے، اور اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو ایک دفعہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ. اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، چاروں مذاہب کی فقہ کی کتابوں میں، کہ حدیث اگر کوئی عمل کثرت سے کیا جاتا ہو اور اس کا نقل کرنے والا صرف ایک ہو تو یہ بات بھی حدیث میں شک پیدا کر دیتی ہے. ایک دفعہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اور وہ بھی اجتماعی نہیں، انفرادی طور پر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انفرادی طور پر. تو آپ بھی کبھی کبھار انفرادی طور پر رفع الیدین کر لیں. عام معمول اگر نبی کا نمازوں کے بعد، فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ہوتا، چاہے اجتماعی یا انفرادی، تو اس کے نقل کرنے والے کثرت سے ہوتے. سمجھ میں آ رہی اس بارے میں؟ کیونکہ نماز کو تو بہت اہتمام اور اہمیت کے ساتھ احادیث میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں اس سے بالکل خاموش ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ دوسرا مسئلہ، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد دعا کی بہت ترغیب دی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ دعا قبول کس وقت ہوتی ہے؟ فرض نماز کے بعد. اس حدیث کا مطلب سمجھیں. جب بھی ایک حدیث کو بیان کیا جائے گا دوسری احادیث کو سامنے رکھ کر، خود نبی اور صحابہ نے اس حدیث پر کیسے عمل کیا ہے. ہم نبی کو دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی نہیں کسی صحیح حدیث میں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ فرض نماز کے بعد ایسے دعا مانگتے تھے. خلفائے راشدین سے بھی کوئی روایت نہیں ملتی، نہ صحیح نہ ضعیف. بھائی دیکھو، ہمارے ہاں تو یہ پابندی سے ہو رہا ہے نا پانچوں نمازوں میں، ہر مسجد میں. اگر صحابہ میں بھی ایسا ہوتا تو کوئی ضعیف روایت تو ملتی نا صحابہ کرام سے، نہ صحیح ہے نہ ضعیف ہے. اور نبی سے بھی کوئی کثرت سے ایک روایت ہے، اس کی سند پہ بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بعض نے اس کو صحیح کہا، بعض نے ضعیف کہا، مگر وہ بھی متفق علیہ صحیح نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عمل پابندی سے ہو رہا ہو اور اس کا نقل کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں؟ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو حدیث میں آتا ہے فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ترغیب دی ہے، خود کیسے دعا مانگی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی سے دوسری حدیثوں میں کیا ملتا ہے. آپ نے فرمایا جس نے فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام پڑھا، کسی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کسی میں آتا ہے جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی. خود آپ کا اپنا معمول بھی یہی. تو پتہ یہ چلا ان کلمات کو حدیث میں دعا سے تعبیر کیا جا رہا ہے. یہ وظائف ہیں. وظیفہ اس دعا کو کہتے ہیں جن کے یعنی لگے بندے کلماتوں، اس کو بھی دعا سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں افطار کی دعا، آذان کے بعد کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا. تو وہ دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مخصوص کلمات. اذان کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. تو فرائض کے بعد جو دعا ہے وہ بھی کیا ہے؟ آیت الکرسی، اللہم انت السلام، اللہم لا مانع لما اعطیت. یہ کلمات، ان کلمات کو کیا کہا گیا ہے؟ دعا. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے جو تفرد ہے کہ فرض نماز کے بعد سے مراد ہے جو اتحیات کے درود شریف کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا آتنا، جو کیونکہ حدیث میں آتا ہے دبور کل صلاۃ. تو دبر کا جو لفظ ہے عربی میں وہ بعد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اینڈ کے معنی میں بھی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہم نماز کے آخر میں اتحیات پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو دعائیں کرتے ہیں نا، تو فرض نماز کے بعد سے مراد کیا ہے؟ یہ والی. لیکن یہ ان کا تفرد ہے. ہم کہتے ہیں ایسا نہیں، بلکہ سلام کے بعد. مگر دعائیں کون سی؟ وہ جو منقول ہیں. یہاں تک میں سمجھا پایا اپنی بات؟ آگے چلیں.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف وظائف پڑھے ہیں فرض نماز کے بعد, کبھی آیت الکرسی, کبھی اللہم انت السلام. تو ہم یہ کہتے ہیں. دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے اور پھر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ان دونوں حدیثوں کو ملا کے پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے بعد جتنے وظائف منقول ہیں یہ سارے نہیں پڑھنے, کبھی کوئی اور کبھی کوئی. اہمیت چونکہ اللہم انت السلام کی زیادہ ہے اور وہ دائمی معمول رہا ہے نبی کا, جیسے حضرت عائشہ کی, تو اس کو ہم نے اہمیت دی. اور ہم کہتے ہیں کہ پھر آپ فوراً کھڑے ہو کر سنتوں میں مشغول ہو جائیں, باقی وظائف اور تسبیحات آپ پڑھیں سنتوں کے بعد. اس طرح تمام حدیثوں میں تطبیق. اور اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں, فرض نماز کے بعد ہی آپ تمام معمولات پورے کریں, اس کے بعد سنتیں پڑھیں. تو یہ علماء میں ایک اختلاف ہے, لیکن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں جیسے ہمارے ہاں رائج ہے, یہ کہیں بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ چاروں, یہ تو اب اہل حدیث میں بھی نہیں ہے, وہ تو سب کو پتا ہے نہیں ہے. یہ فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے, فقہ شافی میں بھی نہیں ہے, فقہ مالکی میں بھی نہیں ہے, اور فقہ حنبلی میں بھی نہیں ہے. کیونکہ فقہ حنفی کی کتابیں بھی اس سے خالی, فقہ مالکیہ, شافعیہ, حنابلہ, ان کی کتابیں بھی اس سے بالکل خالی. نہ صرف خالی بلکہ اس کے مخالف. فتاوی عالمگیریہ فقہ حنفی کی کتاب ہے نا, اس میں لکھا ہے کہ امام کو چاہیے کہ سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھے اور اس کے بعد کھڑا ہو جائے. یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ اس میں کیا کرے, اجتماعی دعا مانگے یا انفرادی دعا مانگے, کہیں بھی نہیں لکھا ہوا, بلکہ اس کے خلاف لکھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے. ہاں یہ ہمارے اکابر میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے, ہمارے بزرگوں میں, جو ہندوستان میں بہت تیزی سے, بولو بھائی, پھیل گئی. جب رائج ہو گئی تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی کا اجتماعی دعا پر ایک رسالہ ہے, مفتی اعظم جو تھے, انہوں نے فرمایا کہ اب اس کو ایک دم ختم کرنے میں کیا ہے, آیا کہ اس لیے کسی مسجد میں اگر یہ دعا مانگی جا رہی ہے تو ختم کرنے پر اصرار نہ کیا جائے, کیونکہ فی نفسی ہی تو دعا کا موقع ہے نا فرض کے بعد. بھائی فی نفسی ہی حدیث میں آتا ہے کہ فرائض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اس کی یہ کیفیت نہیں ہے. تو فی نفسی ہی نماز کے بعد دعا کا ایک موقع ہے, تو اس میں عوام نے کچھ چیزیں اپنی طرف سے لگا کے اجتماعی ہیئت بنا دی. تو چونکہ ایک ہوتی ہے, ایک چیز کا سرے سے کوئی اصل ہی نہیں ہے, اور ایک اصل ہے مگر اس کی کیفیت منقول نہیں ہے, تو اس میں معاملہ تھوڑا سا کیا ہو جاتا ہے, اہون ہو جاتا ہے, کمتر ہو جاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے لکھا کہ چونکہ یہ اتنی زیادہ پھیل گئی ہے, اس کو ایک دم ختم کرنا, اس میں فتنہ بہت ہے, اور خود شریعت ہی فتنے کو پسند نہیں کرتی. تو ائمہ کرام کو چاہیے محبت سے لوگوں کی ذہن سازی کریں, لیکن ایک دم اس کو چھوڑنے کی کوشش, بولو بھائی, نہ کریں. یہ کون کہہ رہا ہے, مفتی اعظم, جو حضرت مفتی تقی صاحب کے کیا تھے, والد. اس لیے کہ میرا جب یہ کلپ جاتا ہے نا تو بہت سے لوگ میرے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ حنفی نہیں ہے, یہ پتہ نہیں, یہ تو بزرگوں ہمارے اکابر کے خلاف چل رہا ہے, تو پتہ نہیں کیا کیا لوگ بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے اکابر قرآن و سنت کے فالوورز تھے, لیکن اگر کسی اکابر نے کوئی چیز کر دی ہے تو اب یہ تو نہیں کہ اس کو آپ نے لازمی قرآن و حدیثی کے مطابق کرنا ہے کیونکہ ہمارے بزرگ نے کر دی ہے, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. کسی بزرگ سے بھی تو خطا ہو سکتی ہے, بڑے بڑے علماء سے خطا ہوئی ہے. میرے شیخ و مرشد مفتی رشید احمد صاحب, جن سے میں اتنے سال بیعت کا تعلق رہا, تو احسن الفتاوی میں ان کے بعض مسائل سے ہم نے رجوع کیا ہے. ہم نے کہا یہ حضرت کی رائے تھی مگر ہم اس سے متفق نہیں ہیں. تو اب اس کا یہ مطلب کہ ہم اکابر کو نہیں مانتے, اور ہمارے شیخ نے بعض چیزوں میں اپنے شیخ سے اختلاف کیا ہے. تو یہ تو علماء میں ہر دور میں چلا آ رہا ہے کہ امام ابو یوسف نے بعض چیزیں امام ابو حنیفہ کی نہیں مانی, تو کیا مطلب وہ امام حنیفہ کو ہی نہیں مانتے تھے؟ تو اگر بعض اکابر, سب نہیں, اگر ہم اپنے کسی بعض اکابر سے کوئی مسئلے میں اختلاف کر لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان اکابر کو گمراہ سمجھنے لگے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں آپ کا علم زیادہ تھا, یہ ان علماء کا علم زیادہ تھا. تو میں ان سے کہتا ہوں آپ کا علم زیادہ ہے, مفتی شفیع صاحب کا علم زیادہ ہے نا. تو ایسا تھوڑی ہے کہ میرا تفرد ہے, تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی بھی رائے تھی. مفتی رشید احمد صاحب بھی بہت بڑے عالم تھے, حضرت مفتی شفیع صاحب کے نائب تھے وہ فتوے میں. ان کا پورا احسن الفتاوی میں ایک رسالہ ہے کہ فرائض کے بعد رفع الیدین سے دعا نہیں ہے, پورا رسالہ لکھا ہے انہوں نے. تو وہ بھی تو ہمارے اکابر ہی میں سے ہی تھے.
تو ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکابر میں اس مسئلے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. تو ٹھیک ہے, آپ کو جس کی رائے زیادہ بہتر لگے آپ اس کی رائے کو فالو کریں, دوسرے کی رائے پر طنز نہ کریں. آپ کو اگر میری رائے غلط لگتی ہے تو آپ ان اکابر کی رائے کو فالو کریں, ہم پہ طنز نہ کریں. اور ہمیں اگر یہ رائے صحیح لگتی ہے تو ہم اس رائے کو فالو کریں. میں کبھی اس مسئلے پہ کسی دوسرے بزرگوں یا اکابر پر طنز نہیں کرتا. مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ فلاں مسجد کے امام اجتماعی دعا کراتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے, وہ اپنی رائے ہوگی ان کی, اس کی وجہ سے نہ اس امام کی توہین جائز, بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں میری مسجد میں بھی جب مؤذن صاحب پڑھاتے ہیں نماز تو وہ اجتماعی دعا کراتے ہیں. مؤذن صاحب میں نے کبھی آپ کو منع کیا؟ میں اس لیے منع نہیں کر رہا, میرے مقلد تھوڑی ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں بھائی فلاں امام بھی کر رہے ہیں, فلاں بزرگ بھی کر رہے ہیں, فلاں وہ عالم, وہ آپ سے بڑے عالم ہے وہ کر رہے ہیں, تو یہ میرے تھوڑی مقلد ہیں. تو میں کیا کہوں گا بھائی, جب ایک اتنے بڑے عالم کو فالو کر رہے ہیں تو میں کیا کہہ سکتا. میں اپنی رائے دلائل کی دنیا میں پیش کر دوں گا, بھائی یہ سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے, نہیں آ رہی ہے تو بھی ٹھیک ہے. کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ جس پہ ہم ایک دوسرے کے خلاف مناظرے کریں, فتوے دیں. ساری مسجدیں جتنی بھی ہیں سب میں اجتماعی دعا ہوتی ہے. لوگ مجھے آ کے بتاتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں, کہتا ہوں بھائی وہ بھی سنت ہی کو اپنے لحاظ سے فالو کر رہے ہیں. اللہ نے ان کو جتنا علم دیا, جتنی سمجھ دی, اور جو ان کے بس میں تھا اس کے حساب سے ان کو یہ صحیح لگا تو وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا کہ میں ہی سنت کا ٹھیکیدار ہوں باقی سارے فراڈی ہیں, ایسا نہیں ہے. ان جس کی جو سمجھ میں, اختلاف تو ہوتا ہے نا مسائل میں علماء کا, تو جب اختلاف تو ہوتا ہے نا تو پھر اس لیے وہ تو کوئی بات نہیں. امام ابو یوسف کا امام ابو حنیفہ سے اختلاف ہوا تو یہ تو نہیں کہ وہ غلط ہو, دونوں صحیح ہیں. امام شافعی کا امام ابو حنیفہ سے ہوا تو پھر بھی دونوں صحیح ہیں. تو آپ کو جس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے فالو کریں, کسی پر کیچڑ نہ اچھالیں. دلائل کی دنیا میں مجھے یہ بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر یہ چیز سنت ہوتی تو صحابہ کرام سے منقول کیوں نہیں ہے؟ صحابہ, تابعین, ائمہ اربع اور ہماری جو عربی فتاوی کی کتابیں ہیں ان میں اس کا تذکرہ ہوتا نہیں ہے. تو پھر یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ لیں بات کو. باقی میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اہل حدیث کی ہر بات کو غلط قرار دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے. بعض لوگ نے کیا کیا, چونکہ اہل حدیث نے کہا ہے لہذا غلط ہی ہوگا, تو یہ موقف بھی غلط ہے. قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم حق کا دامن چھوڑ دو. اگر اہل حدیث نے کوئی بات درست کی ہے تو آپ کو ماننی چاہیے, غلط کی ہے تو آپ کو بتانا چاہیے. ہم اس تو اہل حدیث کی بہت سی چیزوں کو ہم غلط بھی کہتے ہیں لیکن بہت سی چیزوں کو ہم صحیح بھی کہتے ہیں, اور بہت سی چیزوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں دونوں طرف احتمال ہے, دونوں رائے, اجتہادی مسئلہ ہے, یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے. تو اعتدال کا جو راستہ ہے نا وہ نہیں چھوڑنا چاہیے.